بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہر کوچے میں، ہر جیب میں یہ چیز جو عام ہو چکی ہے وہ کیا ہے؟ بے حیائی۔ میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ آخر یہ بے حیائی ہوتا کیا ہے اور اس کے اسباب کیا ہیں۔ بے حیائی آج ہمارے لوگوں کے اندر کیوں آ گئی ہے؟ کیا سبب ہے؟ کون سے وہ اسباب ہیں جن اسباب کی بنا پر آج ہمارے گھروں کے اندر، آج ہمارے نوجوانوں کے اندر، آج ہماری نوجوان بہنوں کے اندر یہ چیز آ چکی ہے اور ہمیں احساس نہیں ہے؟ اس کا پھر علاج کیا؟ سب سے پہلی بات آپ اپنے ذہن میں رکھیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر ایک بڑی اہم بات کی طرف اشارہ کیا ہے۔ اللہ نے کیا کہا؟ وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ۔ اے لوگو تم بے حیائی کے قریب بھی نہ جانا، چاہے وہ بے حیائی کھلی ہوئی ہو یا چھپی ہوئی ہو، چاہے وہ دکھ رہی ہو یا نہیں دکھ رہی ہو، تم بے حیائی کے قریب بھی نہ جانا۔ لیکن اس کا اپوزٹ ہو گیا، اس کا بالکل الٹا استعمال ہو گیا۔ اللہ رب العزت نے بے حیائی سے روکا تھا، لیکن ہمارا سب سے بڑا دشمن کون ہے؟ ہمارا سب سے بڑا دشمن بتاؤ بھائیو، سب سے بڑا ہمارا دشمن کون ہے؟ شیطان۔ اس نے ہمارے بارے میں ایسی چال چلی میرے بھائی کہ اچھے اچھے لوگوں کو، اچھے اچھے داڑھی والوں کو، اچھے اچھے ٹوپی والوں کو، اچھے اچھے نمازیوں کو، اچھے اچھے لوگوں کو کیا کر ڈالا؟ برباد کر کے رکھ دیا۔ جب اس نے ہمارے ابا کو نہیں چھوڑا تو ہمیں کہاں سے چھوڑے گا؟ ہمارے ابا کو اس نے جنت سے نکلوا دیا۔ وہ شیطان لعین جو صبح سے لے کر شام تک صرف پلاننگ کرتا ہے۔ کیا پلاننگ کرتا ہے؟ کون سے انسان کو کیسے گمراہ کرنا ہے، کون سے انسان کو کون سے جال میں پھنسانا ہے، کس جال میں یہ پھنس سکتا ہے، کس جال کو میں اگر ڈالوں گا تو اس جال میں بڑی آسانی کے ساتھ پھنس جائے۔ اس نے ہمارے ابا کو نہیں چھوڑا۔ اسی لیے اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے اندر اس بات کی طرف اشارہ کیا ہے۔ اللہ نے کہا لا تتبعوا خطوات الشیطان، اے لوگو شیطان کی راہوں کی اتباع نہ کرنا۔ شیطان تمہیں جس کام کا حکم دے اس بات کو تم نہ ماننا۔ تو یہاں پر جتنے لوگ بیٹھے ہیں آج تک کوئی یہ نہیں کہہ سکتا شیطان نے مجھے آ کر کہا ہے کہ ہاں ایسا کام کرو، نہیں، وہ ایسا نہیں کرتا ہے، وسوسے ڈالتا ہے۔ آپ کے دل میں خیال آیا کہ ہاں نئی فلم نکلی ہے، وہ اور ارادے بڑھا دیتا ہے، چلو دیکھ کے آ جاؤ، کیا فرق پڑتا ہے؟ لا تتبعوا خطوات الشیطان، شیطان کے راستے کی اتباع نہ کرنا۔ انہ لکم عدو مبین، اللہ اکبر۔ کون کہہ رہا ہے؟ عام آدمی نہیں، اللہ رب العزت کہہ رہا ہے انہ لکم عدو مبین، شیطان تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے۔ جیسے ہم میں سے اگر آپس میں ایک دوسرے کا کوئی دشمن ہے تو ہو سکتا ہے دوستی ہو جائے، لیکن شیطان کی دشمنی ایسی ہے جو دوست نہیں بن سکتا ہے، وہ دوست بن ہی نہیں سکتا ہے، وہ ہمارا کھلا ہوا دشمن ہے۔ اس کی چاہت کیا ہے؟ اس کی کوشش یہ ہے کہ جس طرح میں نے آدم علیہ السلام کو جنت سے نکلوا دیا، اسی طرح بنی آدم کو بھی دنیا کے اندر کچھ ایسے اعمال کرواؤں جس کے ذریعے سے وہ جہنم میں چلا جائے۔ ہمارے ابا کو اس نے جنت سے نکلوا دیا۔ آدم علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے پیدا کیا۔ پیدا کرنے کے بعد آدم سے کہا آدم جاؤ اس جنت میں رہو، جہاں سے جی چاہے تم کھانا، لیکن یہ جو درخت دکھ رہا ہے نا اس کے قریب نہ جانا۔ وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ، اس درخت کے تم قریب بھی نہ جانا، اگر تم چلے گئے فَتَكُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ، تم ظالموں میں سے ہو جاؤ۔ حضرت آدم علیہ السلام جنت میں رہ رہے تھے، اسی درمیان شیطان آیا، اور شیطان نے وہی کام کیا جو آج ہمارے ساتھ کرتا ہے۔ آیا اور اس نے کہا آدم ایک بات بتاؤ۔ آدم نے کہا کیا؟ کہا اللہ رب العزت نے جو درخت کھانے سے منع کیا ہے، معلوم ہے کیوں منع کیا ہے؟
کہا نہیں معلوم. کہا میں بتاتا ہوں. اللہ رب العزت جو اس درخت کے کھانے سے تمہیں منع کیا ہے میں بتاتا ہوں. میں تمہاری اصلاح چاہتا ہوں, میں یہ چاہتا ہوں کہ تمہاری اصلاح ہو جائے. میں بتا دوں اللہ کے خلاف شیطان بھڑکا رہا ہے. میں بتاتا ہوں. آدم علیہ السلام نے کہا کیا بات ہے؟ کہا اللہ رب العزت تمہیں ہمیشہ جنت میں نہیں رکھنا چاہتا ہے, اس کی وجہ سے اللہ نے منع کیا ہے. اس درخت کو کھاؤ گے ہمیشہ ہمیشہ جنت میں رہو گے. اس درخت کو کھاؤ گے تم بادشاہ بن جاؤ گے. آپ کو پورا واقعہ پتا ہے کہ آدم علیہ السلام نے جب کھایا, اس درخت کے جب قریب گئے, اللہ اکبر, کیا ہوا؟ جسم پر جو جنتی لباس تھا وہ بھی اتر گیا. شیطان یہی چاہتا ہے, اس کی پوری کوشش یہ ہوتی ہے کہ میں انسان کو بے حیا بنا دوں. انما یامرکم بالسوء والفحشاء, آگے اللہ رب العزت نے کہا کہ بے شک شیطان تمہیں حکم دیتا ہے بالسوء, برے کاموں کا, والفحشاء, بے حیائی کے کاموں کا. وہ تمہیں بے حیا بنانا چاہتا ہے, وہ تم سے وہ کام کروانا چاہتا ہے جس کے ذریعے سے تم جنت سے محروم ہو جاؤ. صبح سے شام تک اس کی یہی کوشش. تو خلاصتاً بات یہ سمجھ میں آئی کہ ہمارا سب سے بڑا دشمن جو شیطان ہے وہ ہمارے پیچھے سب سے بڑی جو کوشش کرتا ہے وہ ہمیں بے حیا بنانا چاہتا ہے. بے حیا کیا ہوتا ہے؟ بے حیا آدمی کیسے بنتا ہے؟ ایک حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں کہ الحیاء شعبۃ من الایمان, حیا ایمان کے شعبوں میں سے ایک شعبہ ہے. آدمی کے اندر سے حیا نکال دی جائے اس کے اندر سے ایمان غائب ہو جاتا ہے. آپ دیکھیں الایمان والحیاء قرن جمیعا, حیا کو ایمان کو ایک ساتھ میں رکھا گیا ہے. حیا آئے گی ایمان بھی آئے گا. حیا انسان کے اندر سے نکل جائے خود بخود اس کے اندر بے حیائی آ جائے گا, خود بخود وہ انسان بے حیا بن جائے گا, خود بخود وہ انسان ایسے کام کرنے لگے گا جن کاموں کا حکم نہ تو اللہ نے دیا ہے نہ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے. اور اکثر ایسا ہوتا ہے کہ ہمارے وہ نوجوان بھائی, ہمارے وہ نوجوان بہنیں جو بے حیائی میں مبتلا ہوتے ہیں, دنیاوی طور پر اتنے نکمے بن جاتے ہیں, اتنے نکمے بن جاتے ہیں کہ عبادت میں دل نہیں لگتا ہے, ریاضت میں دل نہیں لگتا ہے, نمازوں میں دل نہیں لگتا ہے, دل کہیں اور لگا رہتا ہے. دل میں ہوتا ہے فلمیں, دل میں ہوتا ہے وہ معشوقہ جس سے اس کا عشق چل رہا ہو. عشق نے غالب نکما کر دیا, ورنہ ہم بھی آدمی تھے کام کے. زناکاری کروانا چاہتا ہے. اکثر لوگ اس میں پھنس کر کے اپنی دنیا کی زندگی اور آخرت کی زندگی دونوں زندگیاں برباد کر لیتے ہیں. آئیے ہم جانتے ہیں اسباب کیا ہے. یہ ہمارے معاشرے میں جگہ جگہ پر, نکڑ نکڑ پہ, جہاں پر بھی آپ دیکھیں گے بے حیائی کا بازار گرم ہے. ہر طرف بے حیائی, اور اتنی بے حیائی میرے بھائی اللہ اکبر کہ اللہ میڈیا نے ایسا لوگوں کو بیوقوف بنایا ہے کہ اتنی بے حیائی عام کر دی ہے کہ آپ معمولی سے معمولی کوئی چیز خریدنے جائیں, ایک پینسل خریدنے جائیں, پینسل چھوٹی سی, اس کے باکس پر آپ کو بے حیائی دکھے گی. چاکلیٹ خریدنے جائیں بے حیائی, آئس کریم خریدنے جائیں بے حیائی. کیوں؟ میڈیا نے جان لیا کہ انسان کو اگر کسی چیز سے کمزور کیا جا سکتا ہے تو اس کو بے حیا بنا دو. سب سے بڑا سبب آج اگر ہماری امت کے اندر بے حیائی عام ہونے کی جو وجہ جان سکتے ہیں وہ یہ ہے کہ آج ہماری امت کے اندر جو فلمیں اور جو میڈیا ہے, ان فلموں نے اور ان میڈیا والوں نے ہماری امت کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیا. فلموں کا کام کیا ہے؟ ہمارے وہ بھائی جو اپنے گھروں کے اندر ٹی وی وغیرہ لا کر کے رکھے ہیں, وہ سوچ رہے ہیں میں بہت اچھا کام کر رہا ہوں, بہت بہتر کام کر رہا ہوں. وہ بہتر کام نہیں کر رہے ہیں, نقصان میں مبتلا ہو رہے ہیں. اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے اندر فرمایا ان الذین یحبون ان تشیء الفاحشۃ, کہ بے شک وہ لوگ جو پسند کرتے ہیں کہ بے حیائی عام ہو. یعنی جو اپنے گھر میں لا کر کے رکھا وہ چاہ رہا ہے کہ میرا بیٹا بھی دیکھے, میری بیوی دیکھے, میری بچی دیکھے,
میرے گھر والے دیکھیں، ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ، کہ بے شک وہ لوگ جو چاہتے ہیں کہ مسلمانوں میں بے حیائی عام ہو جائے۔ عام کرنے کے کئی سارے طریقے ہیں۔ گھر کا ذمہ دار لا کر کے رکھ رہا ہے، بے حیائی عام ہو رہی ہے۔ یا تو ہمارے کئی سارے بھائی بے حیائی کی دکان کھولتے ہیں۔ بے حیائی کی دکان کیسی ہوتی ہے؟ ایک موبائل کی دکان کھولیں گے، اب موبائل کی دکان پہ کیا کہتے ہیں، ایک بڑا سا کارڈ لگا کے رکھیں گے، یہاں پر گانوں کی فہرست بھر کے دی جاتی ہے۔ یہ معاشرے کا ماحول ہے۔ فلموں نے ہمارے معاشرے کو اتنا برباد کر کے رکھا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو اس آیت کریمہ کے اندر ذکر کیا کہ ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا، ایمان والوں میں جو بے حیائی عام کرنے کی کوشش کرتے ہیں، لہم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ، ایسے لوگوں کے لیے بربادی ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ کیا ہوتا ہے اس میں؟ ابا بیٹھے ہیں، امی بیٹھی ہے، بہن بھی بیٹھی ہے، سب لوگ بیٹھے ہیں اور وہاں پر افیئر چل رہا ہے، اس میں افیئر دیکھا جا رہا ہے۔ دیکھنے والا کیا کہہ رہا ہے؟ بہت اچھی اینڈنگ ہے، اس کی جو اینڈنگ ہے نا بہت اچھی ہے، دیکھنے والا کہہ رہا ہے۔ اب عام طور سے ہوتا یہ ہے کہ وہی دیکھا دیکھی سیم ٹو کاپی یہ شخص اپنی زندگی میں اپلائی کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ جو لڑکا دیکھ رہا ہوتا ہے وہ سوچتا کاش کہ میں بھی ایسا بن جاتا، جو لڑکی دیکھ رہی ہوتی وہ سوچتی کاش کہ میں بھی ایسی بن جاتی۔ اور ہوتا یہ ہے، کتنے سارے واقعات، کتنے سارے ایسے کیسز ملے ہمیں کہ لڑکا اور لڑکی گھر سے بھاگ گئے۔ کہاں سے بھاگے؟ کس نے سکھایا؟ اس فلم نے سکھایا کہ تم بھاگو، اگر تمہارے ابا بیچ میں رکاوٹ بنے تو انہیں مار بھی دو، یہ بھی سکھاتا ہے، یہ بھی ہمیں فلم سکھاتا ہے۔ اور بیٹھ کر کے ہمارے جو ذمہ دار حضرات ہیں جو گھر میں لا کر کے رکھیں، بڑی آسانی کے ساتھ بیٹھ کر کے دیکھیں۔ آپ یہ بات سوچیں میرے بھائی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک منع کیا ہے کہ کوئی بھی عورت لا تباشر المرأة المرأة، کوئی بھی عورت اپنے شوہر کے سامنے کسی اجنبی عورت کے اچھائی کو بیان نہ کرے۔ کوئی عورت ہے وہ اپنے شوہر سے اگر کہے تو میری جو سہیلی ہے نا اس کے بال ایسے ہیں، اس کے ہونٹ ایسے ہیں، اس کا جسم ایسا ہے، نہ بیان کرے۔ جب بیان کرنا غلط ہے تو دیکھنا کہاں سے ہو سکتا ہے؟ بیان کرنا، زبان سے اس بات کا تذکرہ کرنا جب یہ غلط ہے تو آپ کو سوچو اس کا دیکھنا کتنا برا ہوگا۔ اب جب ہمارے نوجوان دیکھتے ہیں ٹی وی تو تلاش کرتے ہیں بیوی، جب نہیں ملتی ہے بیوی تو کر جاتے ہیں کچھ اور ہی کام۔ اکثر یہ ہوتا ہے، ٹی وی دیکھنے کے بعد اب بیوی چاہیے، وقت سے پہلے معاملہ کچھ اور ہی ہو جاتا ہے۔ تو آج ہمارے معاشرے کے اندر سب سے بڑا سبب جس نے بے حیائی کو عام کیا ہے وہ کیا ہے؟ فلمیں اور میڈیا۔ اب کئی سارے لوگ زندگی کے اندر افیئر تو کر لیتے ہیں، افیئر کرنے کے بعد معاملہ کیا ہوتا ہے؟ بریک اپ ہو جاتا ہے، جو کہ غلط ہے، شرعی اعتبار سے دونوں چیزیں غلط ہیں۔ اب بریک اپ ہونے کے بعد کہیں چائے کی دکان پہ بیٹھے اسموکنگ کر رہے ہیں، کوئی جا کر کے پوچھتا بھائی کیا ہوا ہے تو کہتا یار بہت ٹینشن ہے۔ کس بات کا؟ بریک اپ ہو گیا ہے۔ بریک اپ کا ٹینشن؟ گانے سن رہا ہے تو؟ ہاں، کیوں؟ بریک اپ ہو گیا۔ جدائی کے گانے سن رہا ہے، ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ، وہ بے حیائی کے اندر مبتلا ہوا۔ الشعراء یتبعهم الغاوون، ارے شاعر اس کی اتباع تو صرف بھٹکے ہوئے لوگ کرتے ہیں، کچھ لوگ صرف ہمیشہ گانوں میں ملوث ہوتے ہیں، ہمیشہ کان میں FM لگا کر کے صرف گانا ہی سنتے ہیں۔ پوچھا جاتا ہے کیا ہوا ہے؟ بس بریک اپ کی جدائی کے گانے میں سن رہا ہوں، جدائی کے گانے اپنے موبائل میں ڈال کر کے سن رہا ہوں۔ اس چیز کے ذریعے انسان کے اندر بے حیائی ہے، یہ پہلا سبب ہے۔ دوسرا سبب جو ہمارے بوڑھے حضرات نہیں جانتے ہوں گے، جو انٹرنیٹ سے جڑے لوگ ہیں وہ جانتے ہیں برابر، ہمارے معاشرے کو دوسری چیز جس نے برباد کیا ہے سوشل نیٹ ورک۔ سوشل نیٹ ورک کیا ہے؟ فیس بک، واٹس ایپ، ٹیلی گرام، نمبز، اس طرح کے جتنے بھی مولوی گوگل والے لوگ ہیں زیادہ تر لوگ برباد ہو چکے ہیں، الا ماشاء اللہ
چند ہمارے ایسے بھائی بھی ہیں جو انٹرنیٹ کا صحیح استعمال کرتے ہیں، ورنہ میرے بھائی 100% میں سے کم و بیش 90% لوگ، جتنے لوگ موبائل میں انٹرنیٹ یوز کرتے ہیں، زیادہ تر لوگ پورن سائٹ پہ جا کر کے، غلط سائٹ پہ جا کر کے گناہ کا کام کرتے ہیں۔ زیادہ تر لوگ فیس بک پہ ایک لڑکا ایک لڑکی ہے، کچھ لوگ فیک آئی ڈی بھی بناتے ہیں لڑکیوں کو پھنسانے کے لیے، کچھ ہماری نوجوان بہنیں بھی اس پر ہوتی ہیں۔ اب مان لو کسی سے کسی کا کیا ہو گیا، دوستی ہو گئی، شادی شدہ ہے، سب کچھ معاملہ ہے، دوستی ہوئی، اب لڑکا پوچھتا ہے میڈم کیا کر رہی ہو، بولتی کھانا پکا رہی ہو، پک سینڈ کرو نا، اب یہاں سے پک سینڈ کر رہی ہے، فیس بک پہ آ رہا ہے، سب دیکھ رہے ہیں، اور ابا جی سے اب بہن نے کیا بول کے رکھی ہے، ابا میں پروجیکٹ کر رہی ہوں، موبائل پہ میرا پروجیکٹ چالو ہے، ابا کو کیا معلوم، ابا کو نیٹ کے بارے میں نہیں معلوم، ارے موبائل میں کوڈ ورڈ ہے، کیوں موبائل چھپایا جا رہا ہے، کیوں، یہی وجہ ہے، واٹس ایپ پہ ایس ایم ایس آنے والا ہے، اس کو سائلنٹ رکھا جا رہا ہے، وہ بندہ نماز میں، اس کو اس بات کی فکر ہے کہ میرے موبائل پہ ابھی ایس ایم ایس آنے والا ہے، انتظار ہوتا ہے، جیسی نماز پڑھتا ہے فوراً ڈیٹا کنیکشن چالو کر کے دیکھتا ہے کتنے سارے ایس ایم ایس آئے، یہ مزاج ہمارے معاشرے کا، واٹس ایپ پہ بیٹھ کے چیٹنگ کر رہا ہے، کتنے سارے لوگ پوری رات گزار دیتے ہیں صرف چیٹنگ کرنے میں، کتنی ساری ہماری بہنیں، کتنے سارے ہمارے بھائی جو کالج میں پڑھنے والے لوگ ہیں، میرے بھائیوں ایسے لوگوں کے لیے بہت بڑی تنبیہ ہے کہ کیا کتنا گندا کام ہمارے معاشرے میں ہو رہا ہے کہ ابا سے نیٹ پیک تو اس لیے کروایا گیا ہے کہ آفس کا کچھ کام ہے، مگر یہاں کام کچھ اور چل رہا ہے۔ یا نساء النبی، اے نبی کی بیویاں، لستن کاحد من النساء، تم اور عورتوں کی طرح نہیں ہو، تم اور عورتوں کی طرح نہیں ہو، ان اتقیتن، اگر تم تقوی اختیار کرو، فلا تخضعن بالقول، تم اپنے کلام کے اندر نرمی نہ اختیار کرو۔ اس موبائل نے، اس سوشل نیٹ ورک نے ہمارے امت کو برباد کر کے رکھ دیا۔ کیا برباد کیا؟ ایک آدمی کے پاس اگر کمپنی سے فون آئے تو فون دو طرح کے آتے ہیں، ایک لڑکی فون کرنے والی ہوتی ہے، ایک لڑکا، اگر لڑکے نے فون کر دیا فوراً فون رکھ دیتا، کوئی پلان نہیں چاہیے، اور اگر کسی لڑکی نے فون کر دیا بڑے اچھے سے بہت دیر تک، اچھا اور پلان بتائیے، اور کیا پلان ہے، سننا چاہتا ہے، اپنے دل کو تسکین پہنچانا چاہتا ہے، کیوں؟ اس کے کلام میں لچک ہے، اس کو دکان پہ اسی لیے بٹھایا گیا ہے تاکہ وہ لوگوں کے دلوں کو جیت کر کے اس کا پروڈکٹ بیچے۔ ہوتا یہی ہے نا، لوگ اپنے دکان پہ لڑکیوں کو بھی بٹھاتے ہیں، اچھے سے کلام کرے، اچھے سے بات کرے، میرا پروڈکٹ بک جائے، یہ کیا بے ہے؟ یا نساء النبی، اے نبی کی بیویاں، لستن کاحد من النساء، تم اور عورتوں کی طرح نہیں ہو، ان اتقیتن، اگر تم تقوی اختیار کرو، فلا تخضعن بالقول، تم اپنے کلام میں نرمی نہ کرو۔ کہیں سے اننون نمبر سے فون آ گیا، اب اننون نمبر سے اتنے سارے فون آتے ہیں، ادھر سے میم صاحبہ نے کلام کرنا شروع کر دیا، اب بات شروع ہو گئی، دوستی ہو گئی، اب ایسی دوستی ہو گئی، اللہ اکبر، کہ آج پرانے دوستوں کو ڈھونڈنا فیس بک پہ بہت آسان ہو گیا ہے۔ اب پرانے دوست شادی شدہ ملے، کوئی لڑکی میں، اچھا تو اتنے دنوں بعد شادی ہو گئی؟ ہاں ہو گئی۔ اب دونوں اپنی زندگی کے حالات بتاتے ہیں کہ میں زندگی میں بہت پریشان ہوں، لڑکا بھی کہتا میں بہت پریشان ہوں، ابھی ایک دوسرے لوگ اپنی پریشانیوں کو شیئر کرتے ہیں کہ ہاں تو بہت اچھی تھی، جب تو جو مجھے ملی تھی نا کالج میں بہت اچھی تھی، تو مجھ سے اپنا معاملہ شیئر کر، میں تجھ سے اپنا معاملہ شیئر کروں گا۔ تو شروع میں موبائل تک ہوتا ہے، پھر کینٹین میں جاتا ہے، پھر کینٹین سے آؤٹ آف کنٹری ہو جاتا ہے، ایسا معاملہ پیش آتا ہے۔ زیادہ تر اخبار میں آپ یہ باتیں دیکھیں، اور عورتوں کی طرح نہیں ہے، مومنہ عورتوں کو چاہیے کہ وہ اپنے کلام میں نرمی اختیار کریں، اپنے کلام کے اندر نرمی نہ اختیار کریں، بلکہ ایسے کلام اپنے زبان سے ادا کریں جس میں لچک نہ ہو، قُلْنَ قَوْلًا مَعْرُوفًا، بھلی بات کہا کریں۔ تو پہلا سبب جو میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا وہ ہے فلم اور میڈیا، بے حیائی کو عام کرنے میں اس کا بہت بڑا ہاتھ ہے۔ دو، موبائل، انٹرنیٹ، واٹس ایپ، فیس بک، ان چیزوں نے آج ہمارے معاشرے کو بالکل برباد کر کے رکھ دیا ہے۔
وہ دن بھر فلمیں دیکھتا ہے اور رات میں گوگل کھول کر کے پتہ نہیں کیا دیکھتا ہے. یوٹیوب کا باقاعدہ اس کا بیان لیا گیا تو اس نے کہا کہ میرے سائٹ پر ایوری ڈے آ کر کے چیک کرنے والے لوگ یعنی زیادہ سے زیادہ وزٹ کرنے والے جو لوگ ہوتے ہیں 1 ارب اللہ اکبر 100 کروڑ لوگ ایوری ڈے جا کر کے وہاں پر چیک کرتے ہیں کہ ہاں کیا ویڈیو ڈالا گیا. اور اس میں زیادہ تر لوگ جو اوپن کرنے کی کوشش کرتے ہیں زیادہ تر جوان وہ غلط سائٹ اوپن کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اور میرے بھائی انٹرنیٹ پہ جو لوگ جاتے ہیں پتہ ہے آپ اگر گوگل بھی کھولیں گے تو اس میں سائٹ میں فتنے رہتے ہیں, ای میل بھی چیک کریں گے تو فتنے رہتے ہیں, فیس بک بھی یوز کریں گے تو سائٹ میں تصویریں لگی رہتی ہیں. بچنا بہت مشکل ہو گیا ہے, اتنا زیادہ عام ہو چکا ہے. تو دوسرا سبب ہے. تیسرا سبب عورتوں مردوں کا اختلاط, چاہے وہ ایک ساتھ میں تعلیم حاصل کرنا ہو, چاہے وہ ایک ساتھ میں کمپنی میں جاب کرنا ہو, چاہے وہ ایک ساتھ میں کسی کارخانے میں رہنا ہو, چاہے وہ ایک ساتھ میں جو اجنبی مرد و عورتیں ایک ساتھ میں اکٹھا ہو جائیں. اس چیز نے ہمارے امت کو اتنا برباد کر کے رکھا ہے کہ وہ رشتے جو قریبی رشتے تھے آج ان کے اندر دراڑ پیدا ہو گئے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا الا لا يخلون رجل بامرأة الا كان ثالثهما الشیطان, خبردار تم میں کا کوئی بھی مرد کسی عورت کے ساتھ خلوت میں ہوتا ہے تو صرف 2 نہیں ہوتے ہیں, وہ صرف 2 نہیں ہوتے ہیں. الا كان ثالثهما الشیطان, تیسرا کون ہوتا ہے؟ شیطان ہوتا ہے. بڑے بڑے انجینئرنگ کالج میں, بڑے بڑے ڈگری کالج میں, بڑے بڑے جو میڈیکل سائنس والے کالج ہیں جو پڑھے ہوئے اچھی طریقے سے جانتے ہیں, وہاں پر ایک لڑکا ایک لڑکی کا گروپ تیار کیا جاتا ہے. کیا کرنے کے لیے؟ ایک پروجیکٹ دیا جاتا ہے کہ مان لو تمہیں اس مشین کے اوپر ریسرچ کرنا ہے. اب وہ دونوں ریسرچ کرتے ہیں ایک کمرے میں بیٹھ کر, ایک ساتھ رہ کر کے وہ اس پر ریسرچ کر رہے ہیں. اللہ اکبر. تیسرا وہاں شیطان ہوتا ہے. اور ابا سے کیا بتایا جاتا ہے؟ صرف گرلز کالج ہے. صرف کیا ہے؟ گرلز کالج ہے. آپ کو معلوم نہیں کیا ہو رہا ہے وہاں پر. ایک ذمہ دار شخص کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ اگر وہ اپنی بچی کو کہیں پر پڑھنے کے لیے بھیج رہا ہے, دیکھے کہاں بھیج رہا ہے. اس کی لڑکی اگر گھر سے باہر جا رہی ہے, کہاں جا رہی ہے, کیا پڑھنے جا رہی ہے, کون سے کالج میں جا رہی ہے. اور جب کبھی تاخیر ہو جاتی ہے تو ابا کو فون کر کے کیا کہتی ہے؟ آج تھوڑا زیادہ ٹائم لگے گا. کیوں؟ تھوڑا سا فنکشن ہے. فنکشن کچھ اور ہوتا ہے, وہ ریئل کا فنکشن نہیں ہوتا ہے, وہ کچھ اور ہی فنکشن ہوتا ہے. وقت پھر اور جگہوں پر گزارنا شروع کر دیتا ہے وہ بندہ. تو بے حیائی ہمارے معاشرے میں اتنا عام ہو چکی ہے کہ ایک ساتھ میں مردوں عورتوں کا اختلاط. شروع سے کئی سارے ہمارے نوجوان بھائی اور بہنوں کا کہنا ہوتا ہے, ان کے ذمہ داروں کا کہنا ہوتا ہے کہ جیسے KG سے کچھ لوگ ساتھ میں پڑھتے ہیں, ایک لڑکا ایک لڑکی ساتھ میں پڑھتے ہیں, تو ان کے والدین بھی کہتے ہیں ارے یہ جو لڑکی ہے نا اس کو چھوٹے سے ساتھ میں جانتی ہے. اچھا, اگر کوئی لڑکی کسی کو چھوٹے پن سے جانتی ہے تو کیا اس کے لیے محرم ہے؟ وہ نہیں, ہرگز نہیں. وہ اس کے لیے اجنبی ہے. اس کے ساتھ میں بیٹھنا, اس کے ساتھ میں کلاس روم میں بیٹھنا, ایک ساتھ میں بیٹھ کر کے پیپر سولو کرنا, یہ انسان کے دل کے اندر دراڑ پیدا کرتا ہے. یہ انسان کے دل کے اندر کھچاؤ پیدا کر دیتا ہے. ایسا پیدا کرتا ہے اللہ اکبر, اللہ کی پناہ, جس کو آپ دیکھتے رہتے ہیں. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جہاں پر ایک مرد اور ایک عورت ہوتے ہیں وہاں پر تیسرا کون ہوتا ہے؟ شیطان ہوتا ہے. ایک دوسری حدیث کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی عورتوں کے بارے میں کہا ہے کہ جو عورتیں بے پردہ ہو کر کے باہر نکلتی ہیں, بے پردگی بھی اس کے اندر آتی ہے. دوسرا پوائنٹ اس کے اندر سمجھ لیں کہ جو عورتیں بے پردہ ہو کر کے باہر نکلتی ہیں وہ اس بات کو یاد رکھیں کہ نساء کاسیات عاریات ممیلات مائلات, کہ 2 قسم کے لوگ ایسے ہیں جو جہنم میں داخل کیے جائیں گے اور جن کو مجھے دکھایا نہیں گیا ہے. ایک وہ عورت جو گھر سے باہر نکلتی ہے, کپڑا تو پہنے ہوئے رہتی ہے مگر ننگی نظر آتی ہے. کپڑا پہنے, ابا نہیں منع کر سکتے, کپڑا پہنی ہے اور ایسا کپڑا پہنی ہے کہ اس کا شوہر اس کو منع نہیں کر سکتا ہے, اس کا بھائی اس کو منع نہیں کر سکتا ہے.
اتنا چست اور اتنا ٹرانسپیرنٹ کہ اس کو منع نہیں کیا جا سکتا ہے. نساء کاسیات عاریات، کچھ ایسی عورتیں تھیں جو کپڑا تو پہنے ہوئی تھی مگر ننگی. اس پوائنٹ پر آپ کو ایسا نہیں کہا کہ ننگی ہوں گی، کپڑا پہنے ہوئی ہوں گی مگر ننگی دکھائی دیں گی. ممیلات مائلات، وہ خود لوگوں کی طرف مائل ہو رہی ہوں گی اور ساتھ ساتھ میں دوسروں کو مائل بھی کر رہی ہوں گی. ایسی عورتیں جب چلتی ہیں روڈ پر، اللہ اکبر، ساتھ میں مائل بھی ہو رہی ہوتی ہیں اور دوسروں کو مائل بھی کرتی ہیں. رؤوسہن کاسنمۃ البخت، ان کا سر کیسا ہوگا؟ بالکل اونٹ کے کوہان کے مانند، یعنی ان کے سر کے جو بال ہوں گے وہ ایسے چوٹی باندھتی ہوں گی جیسا لگتا اونٹ کا کوہان. لا يدخلن الجنہ، وہ جنت میں نہیں جا سکتی، وہ جنت میں داخل نہیں ہو سکتی ہے. صحابہ نے کہا کیوں اللہ کے رسول؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جنت میں داخل ہونا تو دور کی بات، وہ جنت کی خوشبو کو بھی نہیں پا سکتی، وہ جنت کے خوشبو کو بھی نہیں پا سکتی ہے. داخل ہونا تو دور کی بات، یہاں تک کہ جنت کی خوشبو بہت دور سے آ رہی ہوگی، وہ جنت کی خوشبو بھی نہیں پائیں گے. تو تیسرا سبب جو آج ہمارے معاشرے کے اندر بے حیائی کو عام کرنے میں ہے کہ ایک عورت اپنے آپ کو بے حیا ثابت کرنے میں بڑا سمجھتی ہے، کیونکہ میڈیا نے اسے بتایا ہے کہ تو بہت اچھی نظر آتی، تو بہت بہتر ہے، تو اگر بے پردہ گھومے گی لوگ تجھے دیکھیں گے. اور شیطان کا کام کیا ہے؟ جو کوئی عورت گھر سے باہر نکلتی ہے، جو کوئی عورت گھر سے باہر نکلتی ہے، استشرفها الشیطان، شیطان اس کو اور اچھا بنا کر پیش کرتا ہے. ایک تو ویسی وہ اچھی ہوتی ہے، 50 کلو کا میک اپ اس کے سر پر ہوتا ہے، اور ساتھ میں جب باہر نکلتی ہے بے پردہ ہو کر کے شیطان اور اچھا بنا کر پیش کرتا ہے. اذا خرجت، جب وہ باہر نکلتی ہے، استشرفها الشیطان، شیطان اس کو اور زیادہ اچھا بنا کر پیش کرتا ہے. تو یہ 3 اسباب میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا. اب علاج کی طرف آؤں گا. پہلا سبب فلمیں میڈیا، دوسرا سبب عام طور سے انٹرنیٹ، تیسرا سبب بے حیائی کا عام ہونا، مرد اور عورتوں کا اختلاط ہو جانا. علاج کیا ہے؟ اس چیز کو ہمارے معاشرے کے اندر سے کیسے ختم کیا جائے؟ ہمارا نوجوان کیسے سدھرے؟ وہ نوجوان جس کا دل نماز میں ہونا چاہیے، اس کا دل کیسے اس گناہ کے کام سے رک جائے؟ اس نوجوان کے دل میں جو اپنے معشوقہ سے محبت اللہ سے زیادہ ہو چکی ہے، اس کو کیسے ختم کیا جائے؟ کیا طریقہ ہے؟ کئی سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو نماز میں کھڑے تو ہوتے ہیں مگر کسی اور کی یاد میں کھوئے ہوئے رہتے ہیں. نماز میں کھڑے ہیں مگر یاد میں کسی اور کے کھوئے ہیں. وَمِنَ النَّاسِ، تو اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ، لوگوں میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ سے جیسی محبت ہونی چاہیے وہ محبت ایسے لوگوں سے کرتے ہیں کہ جو اللہ رب العزت نہیں ہے. وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ، کہ لوگوں میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں جنہوں نے اللہ کے علاوہ کچھ لوگوں کو ایسے بنا لیا ہے یحبونہم کحب اللہ، کیسی محبت کرتے ہیں جیسے اللہ سے محبت ہونی چاہیے. نماز میں کھڑے ہیں، موبائل سامنے، اچانک فون آنا شروع ہو گیا. اب اس میں شارٹ کٹ میں نمبر بھی سیو کر کے رکھیں. اب کیا کریں؟ اب فون آ رہا، اب جلدی جلدی نماز ہو گئی. اب نماز جلدی ہوگی، کیوں؟ محترمہ کا فون آ رہا ہے، جلدی سے بات کرنی ہے، اب دل کہیں اور لگ گیا ہے. کیسے علاج ہو اس بے حیائی کا جو معاشرے میں عام ہے؟ علاج کیسے کیا جائے؟ کیسے ہمارے مسلمان بھائیوں کے اندر سدھار پیدا ہو؟ سدھار کے لیے سب سے پہلی بات جو آپ کو ذہن میں رکھنی، میرے بھائی، ہم سب ذمہ داروں کو جو ذہن میں رکھنی ہے وہ یہ کہ ہم اپنے گھر کا خیال کریں، اپنے گھر کے بارے میں سوچیں کہ میرا لڑکا اگر کالج جا رہا ہے، میرا لڑکا اگر دیر سے گھر پہ آ رہا ہے، کہاں جا رہا ہے، اس بات کی خبر ہونی چاہیے. کچھ لوگ اتنا زیادہ اپنے بیٹوں کے بارے میں اور کانفیڈنس ہو جاتے ہیں کہ میرا بیٹا کبھی غلطی کر ہی نہیں سکتا ہے، فرشتہ ہے کیا؟ اس فتنے کے دور میں اتنا پاک باز کہ آپ کا بیٹا پہلے ٹائم نہیں زیادہ ویسٹ کرتا تھا، اب ٹائم بھی جگہ جگہ پر یوز کرنے لگا ہے.
دھیان دینا بہت ضروری ہے. اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے اندر بیان فرمایا یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو تم اپنے آپ کو، یعنی سب سے پہلے بھائیوں کو اپنے آپ کو سوچنا ہے، ورنہ معاملہ یہ ہوگا کہ اگر اپنے بیٹے کو IPL دیکھنے سے اگر ہم منع کریں گے اور خود بیٹھ کے دیکھیں گے، بیٹا نہیں مانے گا. سب سے پہلے خود چھوڑنا پڑے گا، سب سے پہلے خود چھوڑنا پڑے گا، اس کے بعد آپ بیٹے کو منع کر سکتے ہیں. یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم، تم بچاؤ اپنے آپ کو، واہلیکم، اور تمہارے گھر والوں کو، نارا، کس سے؟ آگ سے. آپ غور کریں اس آیت کریمہ میں میرے بھائی کہ اللہ رب العزت نے اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کے آگ سے بچانے کے لیے اللہ نے کہا ہے. ایک باپ ہے، اگر اس کے بیٹے کی طبیعت خراب ہو جائے، وہ ڈاکٹر سے کہتا ہے ڈاکٹر صاحب پیسہ کتنا بھی لگ جائے میرے بیٹے کی جان بچا لو. حالانکہ اگر موت لکھی تو بچا نہیں سکتا ہے. جہاں تک ہو سکتا ہے ایک شخص اپنے گھر والوں کی ذمہ داری کو اٹھاتے ہوئے ان پر آنے والی پریشانیوں کو دور کرنے کی کوشش کرتا ہے کہ کسی طرح ان کے اوپر پریشانی نہ آئے. لیکن ایک باپ یہ کوشش کیوں نہیں کرتا ہے کہ میرا بیٹا جہنمی کے راستے کی طرف جا رہا ہے، گناہ کے کام کر رہا ہے، بے حیائی کے کام کر رہا ہے، میری بیٹی بے حیائی کے کاموں میں ملوث ہے، میں اگر فکر نہیں کروں گا تو کون فکر کرے گا؟ کہاں جا رہا ہے؟ اس بات کی فکر کرنی. اور مردوں سے زیادہ عورتوں پر دھیان دینا بہت ضروری ہے، کیونکہ مردوں کے لیے تعلیم کا انتظام تو ہوتا ہے، عورتوں کے لیے خاص تعلیم کا انتظام کرنا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک حدیث مبارکہ کے اندر بیان فرماتے ہیں، ترمذی کی روایت ہے، کہتے ہیں مروا اولادکم بالصلاۃ، تم اپنے بچوں کو نماز پڑھنے کا حکم دو، وہم ابناء 7 سنین، جب تمہارے بچے 7 سال کے ہو جائیں. باپ کہاں سے حکم دے سکتا ہے جب باپ خود نہیں پڑھتا ہے؟ مروا اولادکم بالصلاۃ، تم اپنے بچوں کو نماز پڑھنے کا حکم دو، وہم ابناء 7 سنین، جب تمہارے بچے 7 سال کے ہو جائیں. وَاضْرِبُوهُمْ عَلَيْهَا، بچوں کو مارو. اب ایسی مارنا مارو کہ ہاسپٹل میں ایڈمٹ کرنا پڑے، مارو، تعدیباً مارو، ادب کے دائرے میں مارو. وَاضْرِبُوهُمْ عَلَيْهَا وَهُمْ أَبْنَاءُ 7 سنین وَهُمْ أَبْنَاءُ 10 سنین، جب تمہارے بچے 10 سال کے ہو جائیں. ابا کی پٹائی کون کرے گا جو ابا نہیں پڑھتے ہیں؟ ابا کی کون پٹائی کر سکتا ہے؟ اور بعض بیٹے ہوتے ہیں وہ کہہ بھی دیتے ہیں ابا آپ خود نہیں پڑھ رہے تو میں کہاں سے پڑھوں. بعض بہنیں کہہ دیتی امی آپ خود برقع نہیں کرتی تو میں کہاں سے برقع پہنوں. آپ خود بے حجاب گھومتی ہیں اور مجھے حجاب کرنے کے لیے کہتی ہیں. آپ خود سیریل میں 2 گھنٹہ نکالتی ہیں، مجھے سیریل سے منع کرتی ہیں. تو دھیان رکھیں، آپ تربیت اگر کر رہے ہیں، اپنے گھر والوں کو اگر دھیان میں رکھ رہے ہیں، سب سے پہلے اپنی آپ اصلاح کریں. تو سب سے پہلی بات جو آپ کو علاج کے طور پر ذہن میں رکھنی ہے وہ یہ بات رکھنی ہے کہ آپ کو بطور علاج اللہ تبارک و تعالیٰ سے، اللہ رب العزت سے، رسول اکرم کے فرمان کے مطابق تعلیم و تربیت کا معاملہ اپنے گھر کے اندر عام کرنا ہے. یعنی کتنے سارے لوگ ہیں جو اپنے گھروں میں 15 انچ کی مانیٹر کی ٹی وی لا کر کے رکھ دیتے ہیں، لیکن ان کے گھروں کے اندر قرآن و حدیث نہیں ہوتا ہے. ان کے گھروں میں قرآن و حدیث ہوتا بھی ہے، اسے مسجد میں پہنچا دیتے ہیں، عالم صاحب اسے پڑھیں گے. کتنی فکر ہے؟ 2، آپ اللہ سے دعا کریں، آپ اللہ رب العزت سے اس بے حیائی سے بچنے کے بارے میں دعا کریں کہ اے اللہ اس بے حیائی سے بچا لے. اس بے حیائی کے دور میں جو بندہ بے حیائی سے بچ گیا کامیاب ہو گیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بے حیائی سے بچنے کے لیے دعا کیا کرتے تھے. کون سی دعا؟ اللہم انی اسألک الہدی، اے اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں ہدایت کے بارے میں، والتقی، مجھے متقی بنا دے، ہدایت دے دے، مجھے متقی بنا دے. اللہم انی اسألک الہدی والتقی والعفاف، مجھے پاک دامن رکھ، بے حیا مت بنا، بے حیائی سے اللہ تو مجھے بچا لے، والغنا، تو مجھے مالدار کر دے.
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دعاؤں میں سے یہ دعا تھی کہ اللہ کے نبی بے حیائی کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی پناہ طلب کرتے تھے. اس طرح ایک اور دعا اللہ کے نبی کیا کرتے تھے اپنے جسم کے بارے میں اور اپنے ان اعضاء کے بارے میں جس سے بندہ غلطیاں کرتا ہے. کیا دعا کرتے تھے؟ اللہم انی اعوذ بک من شر سمعی، اے اللہ میں تیری پناہ میں آتا ہوں کان کی برائی سے. کان سے بیٹھ کر کے جو گانے سنتا ہوں، کان سے بیٹھ کر کے جو غیبت سنتا ہوں، کان سے بیٹھ کر کے جو گالیاں سنتا ہوں، اے اللہ تیری پناہ میں آتا ہوں کان کی برائی سے تو مجھے بچا لے. کان سے جتنی بھی غلطیاں ہوتی ہیں، جتنی بھی بے حیائی کی باتوں کو میں سنتا ہوں، اے اللہ بچا لے. اور پہلے آدمی سنتا ہے گناہ چیز اچھی ہے تب اس کی طرف مائل ہوتا ہے. تو کان کی برائی سے بندہ پناہ طلب کرنے کی کوشش کرے. اللہم انی اعوذ بک من شر سمعی ومن شر بصری، اور اے اللہ تو اپنے مجھے آنکھ کی برائی سے بچا لے. آنکھ سے جو برائیاں ہوتی ہیں، جو فلمیں دیکھتا ہے بندہ، اے اللہ آنکھ کی برائیوں سے بچا لے. اور اس برائی میں سب سے بڑی برائی اجنبی عورتوں کو لکڑ پہ بیٹھ کر کے دیکھنا. بیٹھا ہے بس بال صحیح کر رہا ہے سلون کے باہر، اور کیا کر رہا ہے؟ بیٹھ کر کے صرف دیکھ رہا ہے. اس کا کچھ بھی کام نہیں ہے. صبح سے شام تک صرف ایک کام ہوتا ہے، بیٹھ کر کے اجنبی عورتوں کو دیکھنا. کتنا غلط بات ہے. تو اے اللہ آنکھ کی برائی سے میں تجھ سے پناہ مانگتا ہوں. 3 ومن شر قلبی، اے اللہ اپنے دل کی برائی سے تجھ سے پناہ طلب کرتا ہوں، تیری پناہ میں آتا ہوں. اے اللہ میرے دل میں جو برائی امٹتی ہے، کر لینا یہ گناہ کر ڈال، اے اللہ اس برائی سے میں پناہ طلب کرتا ہوں. دلی طور پر جو برائیاں ہوتی ہیں، اے اللہ تیری پناہ میں آتا ہوں. ومن شر لسانی، اور اے اللہ زبان کی برائی سے تیری پناہ میں آتا ہوں. زبان سے جو غلطیاں ہوتی ہیں، کبھی گالی بک دیتا ہوں، کبھی زبان سے گانے بھی آ جاتے ہیں، اے اللہ تیری پناہ میں آتا ہوں. 5 ومن شر منی، اور ان تمام چیزوں سے گزر کر کے آدمی آخر میں کیا کرتا ہے؟ زناکاری. آخر میں زناکاری ہوتی ہے نا، فلمیں دیکھتا ہے، بالکل خواہشات میں پڑ جاتا ہے. بے حیائی کا آخری اسٹیج زناکاری ہوتا ہے. لا تقربوا الزنا، اسی لیے اللہ نے قرآن کے اندر کیا کہا؟ زنا کے قریب بھی نہ جاؤ. یہ نہیں کہا زنا نہ کرو، قریب بھی نہ جاؤ. جتنے بھی راستے تمہیں زناکاری کی طرف لے کر جائے وہاں جاؤ بھی مت. فلم زناکاری کی طرف لے کر جاتا ہے، موبائل پر بیٹھ کر کے غلط سائٹ پر جانا زناکاری کی طرف لے کر جاتا ہے. عورتوں کا بے پردہ ہو کر کے بازار میں گھومنا یہ انسان کو زناکاری کی طرف لے کر جاتا ہے. تو ایسی چیزوں کے قریب ہی نہ جائیں. لا تقربوا الزنا، زنا کے قریب نہ جاؤ. انہ کان فاحشۃ، بہت ہی بے حیا کام ہے. وساء سبیلا، جو اس راستے پر جاتا ہے وہ برباد ہو جاتا ہے. جو چلا جاتا ہے واپس لوٹ کے نہیں آتا ہے. بہت ریئر قسم کے لوگ واپس آتے ہیں، ورنہ زیادہ تر لوگ برباد ہو جاتے ہیں. زیادہ تر لوگوں کی زندگیاں برباد ہو جاتی ہیں جو اس زناکاری کے اوپر بے حیائی کے کاموں میں آتے ہیں، بہت مشکل سے لوٹ کر آتے ہیں. اسی لیے آپ نے دیکھے ہوں گے ہماری وہ بہنیں، مسلمان بہنیں جو بے حیا کپڑے، بے حیائی کے کپڑے پہن کر کے روڈوں پر چلتی ہیں، اکثر بہت الا ماشاء اللہ چند ہی ایسے عورتیں ہوتی ہیں جو بعد میں سدھرتی ہیں، ورنہ زیادہ تر اپنے اسی حالت میں باقی رہتی ہیں. تو دوسری چیز اللہ سے دعا کی جائے علاج کے طور پر. تیسرا علاج یہ کہ بے حیائی سے بچنے کے لیے ایک بندہ جو بے حیائی والے کام کرنے کی کوشش کرتا ہے، زناکاری والے کام کرنے کی کوشش کرتا ہے، وہ یہ سوچے کہ مان لو کوئی زناکاری کرنے جا رہا ہے، وہ سوچے کہ میں کہاں جا رہا ہوں، کون سا کام کرنے جا رہا ہوں، کس طرف میں مائل ہو رہا ہوں، کون سے اس کام کی طرف میرا دل جا رہا ہے جس کام سے اللہ رب العزت نے منع کیا. ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں ایک صحابی آئے اور انہوں نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرا دل چاہ رہا ہے زنا کرنے کا، میرے دل میں ارادہ ہو رہا ہے کہ میں زنا کروں. صحابہ کرام بیٹھے ہوئے تھے. تو جب صحابہ کرام رضی اللہ عنہ نے جملہ سنا غصہ ہو گیا، تو نبی سے ایسی باتیں کر رہا ہے، نبی کے سامنے ایسی باتیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا رک جاؤ، ان کو میرے پاس لے آؤ. یہ جو بے حیائی کا خیال ان کے دل کے اندر آیا ہے ان کو میرے پاس لے آؤ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بلایا ان کو اور ان سے کہا زنا کرنا چاہتے ہو؟ انہوں نے کہا ہاں.
جوان صحابی تھے، بالکل جوان. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اچھا کیا تم پسند کرتے ہو کہ تمہاری ماں کے ساتھ کوئی شخص زنا کرے؟ انہوں نے کہا اللہ اکبر، میں کبھی پسند نہیں کروں گا، میں کبھی بھی پسند نہیں کر سکتا ہوں. کہا جب تم اپنی ماں کے ساتھ پسند نہیں کرتے ہو تو جب تم کسی کے ساتھ زنا کرو گے وہ بھی کسی کے ماں بننے والی ہوگی نا. اللہ کے رسول نے کہا اچھا ٹھیک ہے ماں کے ساتھ نہیں، بیٹی کے ساتھ پسند کرو گے؟ کہا اللہ کی قسم اللہ کے رسول کبھی پسند نہیں کروں گا. جتنے بھی محرمات تھے، جتنے بھی قریبی رشتہ دار تھے، بہن، بیٹی، پھوپھی، خالہ، سب کا تذکرہ کیا. صحابی نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں، میرے دل میں خیال پیدا ہوا، میں نے آپ سے پوچھا. تب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے دعا کی. اللہ کے نبی نے ان کے لیے دعا کی اللہم حسن فرجہ، اللہم طہر قلبہ، اے اللہ ان کے دل کو تو پاک کر دے، وحسن فرجہ، ان کے شرمگاہ کو تو پاک کر دے، ان کے دل کو پاک کر دے، ان کے شرمگاہ کی تو حفاظت. صحابی رسول کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سے یہ دعا کیا اس کے بعد پھر مجھے خیال نہ آیا. تو ایک آدمی اگر بے حیائی کے کام کر رہا ہے، زناکاری میں اگر ملوث ہے، وہ یاد رکھے اس بات کو یاد رکھے امام شافعی کے قول کے مطابق زنا ایک قرض ہے، جو قرض چکائیں گی ان کی مائیں بہنیں آنے والی، اتنا یاد رکھے. اگر وہ کر رہا ہے یہ سوچے کہ یہ بھی کسی کی ماں بہن بیٹی ہوگی، یہ خیال اگر کسی کے اندر آ جائے وہ بندہ کبھی اس چیز کی طرف نہیں جائے گا. تو میں نے آپ کو 3 اسباب اور 3 علاج بتائے. بتانے کا مقصد ہے میرے بھائی کہ ہم اپنی زندگی کے بارے میں سوچیں، ہماری زندگی کہاں جا رہی ہے، ہمیں گناہوں کا کتنا احساس ہو رہا ہے، گناہ کرنے کے بعد ہمارے ذہن میں کیا کھٹک پیدا ہو رہا ہے. مومن تو وہ ہوتا ہے ابن مسعود رضی اللہ عنہ کے قول کے مطابق کہ المؤمن یرا ذنوبہ کأنہ قائد تحت جبل، کہ مومن اپنے گناہ کو ایسا تصور کرتا ہے جیسے وہ کسی پہاڑ کے نیچے بیٹھا ہوا ہو. پہاڑ کے نیچے بیٹھا ہوا انسان کیا سوچتا ہے شاید میرے اوپر کہیں پہاڑ گر نہ جائے. مومن اپنے گناہ کو ایسا سمجھتا ہے. اور کافر اپنے گناہ کو کیسے سمجھتا ہے؟ جیسے ناک پہ مکھی بیٹھی بس بھگا دیا. ہم ایسا نہ سمجھیں، اس بات کو یاد رکھیں. ایک ہی غلطی، وہ دیکھا ہوا ٹی وی، وہ موبائل پر کیا ہوا چیٹنگ، تمام کے تمام چیزیں فرشتے ہمارے کندھوں پہ بیٹھ کر کے لکھ رہے ہیں. سب کا حساب دینا ہے، زندگی کا حساب دینا ہے، وقت کا حساب دینا ہے، عمر کا حساب دینا ہے، پیسے کا حساب دینا ہے. کتنا ریچارج کراتا تھا موبائل میں؟ 300 روپے. انٹرنیٹ پیک کتنا تھا؟ 500 روپے. مہینے میں تیرا 1000 روپے جاتا تھا کس میں؟ موبائل میں. اللہ کے راہ میں کتنا جاتا تھا؟ جواب دینا ہے. کہاں کمایا، کہاں خرچہ کیا، عمر کہاں گزارا، بے حیائی والے کاموں میں یا اللہ کے کاموں میں؟ اللہ سوال کرے گا ہم سے، ہماری زندگی کے بارے میں پوچھے گا. اگر ہم نے جواب دے دیا تب تو کامیاب، جواب نہیں دے پائے ناکام ہو جائیں گے. اس لیے بہت ضروری ہے اس بات کی فکر کرتے ہوئے میں تمام بھائیوں سے ریکویسٹ کروں گا کہ اگر ہم میں سے کسی کے اندر یہ چیزیں ہیں آپ اللہ سے توبہ کریں، اللہ سے معافی مانگے کہ اے اللہ اب جو غلطیاں ہو گئی تو مجھے معاف فرما دے، اب دوبارہ ہم سے یہ غلطیاں نہیں ہوں گی. کوشش ہم یہی کریں. ہمیشہ ایک بندہ ہمیشہ اس دعا کو اللہ تبارک و تعالیٰ سے کرتے رہے. تو 3 باتیں، اسباب اور 3 علاج بتا کر کے میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. اللہ رب العزت سے دعا کرتا ہوں کہ اے اللہ رب العزت جو آج ہمارے معاشرے کے اندر بے حیائی، بے پردگی، عریانیت، اے اللہ رب العزت جو عام ہے، اے اللہ ہمارے معاشرے کے اندر سے اس چیز کو ختم کر دے. ہر بھائی کی یہ ذمہ داری کہ وہ اپنے گھر کے بارے میں بہت فکر مند، اپنے گھر کے بارے میں فکر مند نہیں ہوگا کل کو اسے پچھتاوا اٹھانا پڑے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں صحیح سمجھ عطا فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.